السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سامعین محترم، میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج آپ کی اس جامعہ مسجد میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے دعا۔ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے، دعا یہ کیا ہے اور کس سے مانگنا چاہیے۔ یہ دعا
ایک درخواست ہے، یہ گزارش ہے، ایک التجا ہے، اپنے دل کی باتیں اپنے اللہ کو سنانا یہ دعا ہے۔ اور جس خوش نصیب کو جتنا اچھا اور خوبصورت مانگنا آتا ہو اس کو اتنی ہی زیادہ خیر ملتی ہے۔ آج بھی دنیا میں جو فقیر جتنے اچھے انداز سے مانگتا ہے لوگ اس کو اتنا ہی زیادہ خیر دیتے ہیں، اور جس کو مانگنا ہی نہ آئے لوگ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، لوگ بھی اس کو کچھ نہیں دیتے۔ تو ہم سب فقیر ہیں، ہم سب بولو کیا ہے؟ فقیر ہیں اللہ کے در کے، ہم سب فقیر ہیں اپنے اللہ کے سامنے۔ اور اس دنیا میں ہر انسان فقیر ہے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو، چاہے وہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خزانوں کا مالک ہو، چاہے اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ہر انسان فقیر ہے۔ اور غنی کون ہے؟ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، الی اللہ، اپنے اللہ کے، واللہ، اور وہ اللہ، هو الغنی، اکیلا غنی ہے۔ باقی تم سب کے سب فقیر ہو، اس سے مانگنے والے ہو، اس کا دیا کھا رہے ہو، وہی اللہ تمہیں دینے والا ہے، اور اس اللہ کے سامنے تم سب کے سب فقیر ہو۔ اور وہ اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگا کرو، میرے بندو میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ میرے بندو اپنی جولی کو میرے سامنے پھیلایا کرو، اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے اٹھایا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، میں تمہاری دل کی باتوں کو سنتا ہوں، میں تمہاری التجاؤں کو پورا کرتا ہوں۔ مجھ سے مانگو، میرے علاوہ کوئی نہیں تمہاری دعاؤں کو سننے والا۔ آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہوں، میں اپنے بندوں کے اٹھے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو صحیح۔ آج ہم کہتے ہیں جی وہ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ کہتے میرے بندو مجھے پکارو تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھ سے خیر مانگو، میں تمہاری زندگی کا رخ بدل دوں گا۔ مجھ سے شفا مانگو، اگر ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے، کہا اس مریض کو اپنے گھر میں لے جاؤ، 2 دن کا یہ مہمان ہے، اللہ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، زندگی کا مالک میں ہوں، مجھ سے مانگ تو صحیح۔ اگر تیرا کام نہیں چلتا، اگر تیری دکان نہیں چلتی، اگر تیری فیکٹری بند ہو گئی، تو پریشان ہے، دنیا والے کہتے ہیں اب اس کا کام نہیں چلے گا، اللہ کہتے ہیں میرے بندے مایوس کیوں ہوتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دنیا والوں نے جواب دے دیا میں تیرا رب ہوں،
میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دیکھ تو صحیح، میں تیرے اوپر رزق کے دروازے کھول دوں گا، میں تجھے شفا دوں گا، مجھ سے مانگ تو صحیح۔ سچی بات ہے، آج ہمیں اللہ کے سامنے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں شرم آتی ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے سوال کرتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں اور جا کے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے ہمیں رونے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اللہ کے سامنے مانگنے کا ہمیں انداز ہی نہیں آتا۔ وہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو تو صحیح۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے اپنے اللہ سے مانگا کرو، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، جس چیز کی بھی تمہیں ضرورت پڑ جائے اپنے اللہ سے مانگا کرو، حتیٰ کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کتنی حقیر سی چیز ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ جوتے کا تسمہ بھی کسی سے نہ مانگا کرو۔ یہ دعا آج اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ کبھی کبھی وسوسہ آ جاتا ہے نا، میرے پاس اتنی ساری زمین ہے، میرے پاس بچے ہیں، جوان ہیں، میرے پاس صحت ہے، میرے گھر میں ہر نعمت موجود ہے، مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شکوہ اور یہ وسوسہ انسان کے ذہن میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ اللہ کے بندے، اگر تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اگر تیرے اوپر اللہ کا کرم ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، اللہ اور رزق کی راہیں کھول دے گا۔ اگر تنگ دستی ہے، اگر غربت ہے، اگر بیماری ہے، اگر پریشانی ہے، اپنے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، اللہ خوشحالی کی راہیں اور آسان کر دے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اس وقت جب پریشانی آ جاتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب سیلاب آ جاتا ہے نا، پھر اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اللہ گھر تباہ ہو چکے ہیں، اللہ تیار فصل ختم ہو چکی ہے، اللہ میرا جوان بیٹا بیماری میں ہے، اللہ میری جوان بیٹی بیماری میں ہے۔ جب پریشانی آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، ہم پھر اللہ کو پکارتے ہیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے تجھے کسی نعمت کی ضرورت نہ ہو، تیرے پاس مال بھی کھلا ہو، تیرے پاس میری ہر نعمت موجود ہو، تیرے پاس صحت بھی ہو، تیرے پاس کوٹھی بنگلہ بھی ہو، تیرے پاس گاڑیاں بھی ہوں، تیرے پاس اولاد بھی ہو، ہر چیز ہو، اور پھر بھی تیرے ہاتھ میرے سامنے اٹھے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے یہ کمال ہے، یہ کوئی کمال نہیں کہ پریشانی آ جائے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پریشانی ختم ہو جائے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے نا جو ہمارا رب ہے۔ بتلائیں ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمیں شفا دینے والا کون ہے، ہمیں عزت دینے والا کون ہے؟ تو جب بھی مانگے اسی اللہ سے مانگے۔ اور اللہ کہتے ہیں من دون اللہ، مجھے چھوڑ کر جن کے سامنے تم ہاتھ اٹھاتے ہو، جن کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو، مجھے چھوڑ کر میری مخلوق سے مانگتے ہو نا، ضعوف الطالب والمطلوب، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور، طاقتوں والا کون؟
تو پھر اسی اللہ سے مانگنا چاہیے نا۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو ہر وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے اللہ کے سامنے اٹھائے رکھتا ہے، ہر وقت اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، اور اسی سے مانگنا چاہیے نا جو انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے سب سے زیادہ قریب ذات کون سی ہے؟ ہاتھ بلند کر کے، ہمارے سب سے زیادہ قریب ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، کہتے ہیں نا، یہ اکثر سنتے ہیں نا کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ غلط کہتے ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لوگ 70 ماؤں کی مثال دیتے ہیں نا، 70 مائیں اللہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ساری دنیا کی مائیں ہوں، ساری دنیا کی مائیں، اور ان ساری ماؤں کا ایک بچہ ہو، ساری دنیا کی مائیں مل کر اپنے اس ایک بچے سے وہ محبت نہیں کر سکتی جو اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ساری دنیا کی مائیں اور ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کتنی ساری ایسی مائیں جو اپنے بچے کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے باپ کتنی محبت کرتا ہے اپنے لاڈلے سے، ماں اپنے لختے جگر سے کتنی محبت اور پیار کرتی ہے۔ اور اللہ کی قسم ساری دنیا کی مائیں مل جائیں اور ان ساری ماؤں کا ایک لختے جگر ہو، ساری مائیں مل کر بھی اپنے اس ایک بیٹے سے وہ پیار اور محبت نہیں کر سکتی جو اللہ ہم سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ کوئی اس اللہ کے قریب آئے تو صحیح، کوئی اس اللہ سے مانگے تو صحیح۔ وہ تو اپنے بندے کے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے نا، میرے بندوں کو میرا تعارف کرواؤ کہ میں اپنے ان بندوں کے بہت ہی قریب ہوں، میں اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہوں۔ جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، میں ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا، جو یہ مانگتے ہیں میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ میں ان کا رب ہوں، میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا مالک ہوں، میں ان کو شفا دینے والا ہوں۔ میرے بندوں کا میرے علاوہ کون ہے؟ میں اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا نیک بندہ ہے، وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ مجھ سے پوچھو، میں کہتا ہوں اللہ نیک سے زیادہ اپنے گناہگار بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ گناہگار بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو صحیح، وہ کہتا ہے چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا، تو ایک قدم میری طرف آ، میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا۔ میرے بندے میرے قریب آ تو صحیح، تو پریشان ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا تو صحیح، میں تیرا رب تیری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ تجھے رزق چاہیے نا، لوگوں کے دروازوں پہ جاتا ہے، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا تو صحیح، میں رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ تجھے اولاد چاہیے نا، میں تیرا رب ہوں، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا تو صحیح، سالے اولاد عطا کروں گا۔ تو پریشان ہے، تو مقروض ہے، تو غموں میں ڈوبا ہوا ہے، میرے بندے میں نے تجھے دعا والا تحفہ دیا ہے، یہ دعا میرے بندے مجھے بڑی پسند ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں شکوہ کرتے ہیں، میرے بندو بتاؤ یہ زمینوں کا مالک تمہیں کس نے بنایا ہے؟ اور 10 پہلیوں کے تم مالک ہو نا، اور 10 مربوں کے تم مالک ہو۔ میرے بندو یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ جائیدادیں اور یہ زمینیں دینے والا کون ہے؟ تمہیں اولادیں دینے والا کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ پھر اس اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ پھر اس اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ شرم آتی ہے اس اللہ سے، حیا آتی ہے اس اللہ سے مانگتے ہوئے۔ آج ہماری بدنصیبی، ہم لوگوں سے بڑا سوال کرتے ہیں، ہم لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں اور جا کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، چاہیے اس سے ہم نہیں مانگتے۔ وہ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، میرے قریب آؤ تو صحیح۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اپنے رب سے مانگو خوب مانگا کرو، اس سے کثرت کے ساتھ مانگا کرو۔ ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ، اللہ اکبر، ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگے، اللہ سب کو ان کی خواہش کے مطابق عطا کر دے، تو اللہ کے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے نہ مانگا کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں تم اپنے رب سے مانگتے ہو تو پھر خوب مانگا کرو، اس کی شان کے مطابق اس سے مانگا کرو، وہ دے گا اور وہ دیتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ لوگوں کے اور سہارے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ تو پھر جب اس سے مانگو اس کی شان کے مطابق مانگا کرو۔ وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو یہ جو دعا ہے نا، دعا کے لیے تم ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ دعا مجھے بڑا پسند عمل ہے، یہ دعا مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو مجھے میرے بندو تم پہ ترس آ جاتا ہے۔ میرے بندو اگر یہ تمہارے پیچھے دعا نہ ہوتی میں کب کا تمہیں تباہ و برباد کر دیتا۔ یہ دعا ہے، تم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، اگر یہ تمہارے پیچھے دعا نہ ہوتی کب کے تمہارے گناہوں پہ تمہاری پکڑ آ جاتی۔ میرے بندو یہ گناہ اور یہ جو تم ظلم کرتے ہو اس کے پیچھے یہ دعا ہے۔ اور سچی بات ہے کتنی ساری ایسی حاجات جو دعاؤں کی وجہ سے پوری ہوئی، کتنے سارے ایسے بیمار ہیں جنہوں نے بیچارے چند دن کے مہمان تھے، ڈاکٹروں نے کہا ان کو لے جاؤ، ان کی مہمان نوازی کرو، یہ مہمان ہیں، 2 دن کے لیے ان کے پاس وقت ہے، گھر میں لے جاؤ، ان کی خدمت کرو۔ لیکن جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ڈاکٹروں نے جن کو 2 دن کا مہمان کہا، اللہ نے 10 سال تک زندہ رکھا۔ آپ نہیں دیکھتے اسلام آباد سے انہوں نے جواب دے دیا، کتنے سارے آپ کے گاؤں کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ، لاہور کے ڈاکٹروں نے کہا یہ مہمان ہے، لے جاؤ، اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا، کینسر کا مریض ہے، اس کی خدمت کرو، گھر لے جاؤ۔ لیکن اس مریض نے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ اللہ نے 10 سال تک ایسے لوگوں کو زندگی عطا کی کہ جن کو ڈاکٹروں نے 2 دن کا مہمان کہا۔ کتنے سارے ایسے بھائی ہیں جن کا کام نہیں چلتا تھا، جن کی دکان نہیں چلتی تھی، جن کا کارخانہ نہیں چلتا تھا، لیکن جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، رزق دینے والے کے سامنے،
جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے وہاں سے رزق دیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بڑا پیارا عمل ہے۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے، اللہ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ اصل عبادت یہ ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ لوگوں، دعا سے محبت کیا کرو، لوگوں اپنے اندر یہ عادت پیدا کرو کہ ہر وقت اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھا کرو۔ وہ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب سفید بالوں والا بزرگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ خالی لٹاتے ہاتھ اللہ کو حیا آتی ہے۔ اور جب ایک نوجوان اپنی جوانی میں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ ایسے نوجوان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور جب چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے دعا کروایا کریں، ان بچوں کی دعا لیا کریں، کیونکہ اللہ معصوم بچوں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اپنے پھولوں سے، اپنی معصوم کلیوں سے اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر کبھی کبھی قبرستان بھی لے جایا کریں، ان کو بتلایا کریں یہ آپ کا دادا ہے، یہ آپ کی دادی ہے، یہ آپ کا نانا ہے، یہ آپ کی نانی ہے، یہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ اس کے لیے بیٹا دعا کرو۔ جب اس طرح کا معصوم پھول اور ننھی سی کری اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، اللہ کو حیا آتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ ایسے معصوم بچوں کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کے طالب علم، ان کے پاس آیا کریں اور ان سے دعا لیا کریں۔ اگر پریشان ہے، اگر آپ کا کام نہیں چلتا، اگر آپ کی فصل کم نکلی ہے، اگر آپ پہ بیماری ہے، اگر پریشانی آ چکی ہے، تو ان طلباء کے پاس آ جایا کریں اور ان سے کہا کریں کہ بیٹا ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کی قسم اس طرح کا عمل آپ کریں، اللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ کبھی عمل کر کے دیکھے تو صحیح۔ یہ دعا اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ دعا اللہ سے مانگنا اللہ کو ایسا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ کتنا بدبخت ہے انسان جو اپنے رب کو چھوڑ کر لوگوں کے ڈیروں پہ جاتا ہے، سردار صاحب میرا یہ مسئلہ حل کر دو، چودھری صاحب میرا یہ کام کر دو۔ اللہ کے بندو، جو اپنے رب کو چھوڑ کر، جو اپنے رب سے نہیں نہ مانگتا، جو اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا، اللہ پھر اس کو اس طرح ذلیل کرتا ہے، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ۔ جو اپنے رب کے سامنے روتا ہے، اللہ کسی اور کے سامنے رونے کی حاجت نہیں آنے دیتا۔ جو اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، اللہ کسی غیر کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں آنے دیتا۔ وہ اپنے رب کو سمجھو تو صحیح، ہمارا رب ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ وہ تو پہلے آسمان پہ آ کے آوازیں دیتا ہے کوئی مجھ سے بیمار شفا مانگنے والا؟ آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی دعائیں کروائی ہیں، وہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ یہ کفریہ جملہ ہے۔ وہ اللہ کے بندو، جو اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو تو صحیح، ایک مانگو گے لاکھ دوں گا، لاکھ مانگو گے کروڑ دوں گا، میرے بندو مجھ سے مانگو تو صحیح۔ آج کہتا ہے تو اور میں، ہماری وہ سنتا نہیں۔ یہ جملہ کبھی نہیں بولنا،
ہماری وہ سنتا نہیں. اچھا اس مجلس میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ قاری صاحب میں نے اللہ سے مانگا ہے اور مجھے نہیں ملا. اچھا ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دے, ہے کوئی ایسا بندہ؟ کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے اور مجھے نہیں ملا؟ ہم مانگتے ہی نہیں, ہمیں چسکا پڑ چکا ہے لوگوں سے مانگنے کا. کتنے سارے لوگ ہیں, میرا مسئلہ فلاں چودھری حل کر دے گا, اللہ کہتا ہے جا پھر اندے کو حل کروا. میرا کام فلاں کر دے گا, اللہ کہتا ہے کام کرنے والا میں ہوں, ضرورتیں پوری کرنے والا میں ہوں, رزق نوکری دینے والا میں ہوں, مجھ سے مانگ تو صحیح. ہم کہتے ہیں فلاں میرا مسئلہ حل کر دے گا, اللہ پھر کہتے ہیں اچھا جا پھر اس کے دروازے پہ جا. وہ کہتا ہے ایک مانگ لاکھ دوں گا, لاکھ مانگ کروڑ دوں گا, مجھ سے مانگ تو صحیح خزانوں کا مالک بنا دوں گا. اللہ سے مانگا کرے, خوب مانگا کرے. وہ اللہ اتنا کریم اللہ, اتنا پیارا اللہ, اتنی محبت کرنے والا اللہ. میں کہا کرتا ہوں کہ ماں کے سینے سے اپنا سینہ لگانے میں وہ سکون نہیں ہے جو اللہ کے نام میں سکون ہے. کوئی اللہ کا نام لے تو صحیح, کوئی اللہ کہے تو صحیح. اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھ سے مانگ تو صحیح, میرے قریب آ تو صحیح, اپنے ہاتھوں کو اٹھا تو صحیح, میں تیری زندگی کا رخ بدل دوں گا, میں تیری رکاوٹوں کو دور کر دوں گا. تو کہتا ہے میری وہ سنتا نہیں. او میرے بندے تو نے کب مجھے سنایا ہے؟ تو کہتا ہے بڑیاں دعائیں کروائی, بڑا مانگا میں نے. اللہ کہتے تو نے ایک دفعہ بھی مجھ سے نہیں مانگا, ایک دفعہ بھی. تو اللہ کے بندو خوش نصیب ہے وہ بندہ, خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ نے وہ ہاتھ دیے جو جب اٹھتے ہیں اسی کے سامنے اٹھتے, جو جب پھیلتے ہیں اسی کے سامنے پھیلتے ہیں. اللہ نے خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو وہ زبان دی جو تعریف کرتی ہے تو صرف اللہ کی تعریف کرتی ہے. تو اپنے اللہ سے مانگا کرے, تہجد کے وقت مانگا کرے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں. اتنی محبت دکھاؤ تو صحیح کسی اور سے, کوئی اور ہے اتنی محبت کرنے والا؟ پہلے آسمان پہ آ کے وہ آواز دیتا ہے. تو کہتا ہے جی میں گناہگار بہت ہوں, فلاں نیک ہے اس کی سنتا ہے, میری سنتا نہیں. اللہ کے بندے اللہ نیک سے زیادہ گناہگار سے محبت کرتا ہے. یہ جب گناہگار بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اس کی آنکھ سے ایک قطرہ نکل پڑا, اللہ کہتے ہیں مجھے اتنی اس سے محبت ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں. تو کہتا ہے میری سنتا نہیں. اور ظالمہ تو نے کب اللہ سے اپنی دعا کو, اپنی التجا کو, اپنی تمنا کو, اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھایا ہے؟ تو نے تو اٹھایا ہی نہیں. وہ آوازیں دیتا ہے میرے بندو تجھے رزق چاہیے مجھ سے مانگو, میں خزانوں کا مالک بنا دوں گا. تیرے پاس اولاد نہیں مجھ سے مانگو, نبیوں کو اولاد دینے والا میں ہوں, مجھ سے مانگو, میں صالح نیک اولاد دوں گا. پریشانی آ چکی ہے مجھ سے مانگو, نبیوں نے مجھ سے مانگا, میں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دوں گا. تو جب مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اور اللہ سے جب مانگنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ جو جمعہ ہوتا ہے نا, جمعہ یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے. یہ جو جمعہ ہوتا ہے نا, جمعے کا مقصد تربیت, یہ کانوں کا چسکا نہیں. تو اس لیے ہم اس انداز میں بات کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے, ہماری تربیت ہو سکے, ہماری اصلاح ہو سکے. تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اور جب اللہ سے مانگنا ہے
خوب مانگنا ہے، اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حقیر حقیر چیزیں اللہ سے نہیں مانگنی، جس طرح اس کی شان ہے، جس طرح اللہ کا مقام ہے، اسی طرح اپنے دل کی باتیں کرنی ہے۔ اچھا، وہ اللہ اتنا کمال کا اللہ، وہ اللہ اتنی محبت کرنے والا اللہ کہ وہ باتیں، جو باتیں ہم اپنی ماں سے نہیں نہ کر سکتے، ماں کا رشتہ کتنا قریب ہے، بندہ اپنی ساری باتیں ماں سے کر دیتے ہیں نا۔ آج کا نوجوان جو باتیں باپ سے چھپا لیتا ہے، وہ باتیں ماں کو بھی کر دیتا ہے۔ امی یہ میرا مسئلہ ہے، امی میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ابو سے ڈر لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ باتیں جو ہم اپنی ماں سے نہیں کر سکتے، وہ انسان اپنے رب سے کر سکتا ہے۔ دل کی باتیں، دل کی باتیں، اللہ فلاں جگہ پہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اللہ اگر تو چاہتا میرے پردے فاش کر سکتا تھا، اللہ تو نے میرے عیبوں پہ، اللہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، اللہ میں تیری روزی روٹی کھا رہا ہوں، اے اللہ میں گناہ بھی کرتا ہوں، تو پھر بھی مجھے عزت دے رہا ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں شمار کر دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح، اپنے ہاتھ اٹھا تو صحیح۔ اچھا، اللہ سے مانگنا کیسے چاہیے، اللہ سے یہ دعا کیسے کرنی چاہیے، آج کا ہمارا جو موضوع ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مانگنا کس سے چاہیے؟ کس سے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، کس سے؟ اللہ سے، اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اور کیسے مانگنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ اپنی دعا میں اخلاص پیدا کرے۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خلوص کے ساتھ، درد کے ساتھ، اس کی رضا سمجھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دوسری بات، اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کر لیا کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا، تو آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے مانگا کریں۔ اور تیسری بات کہ جب مانگیں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیا کریں۔ اپنی دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیا کریں۔ جب کسی چودھری کے دروازے پہ جاتے ہو نا، کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس کے دروازے پہ سب سے پہلے جا کے اس کی تعریفیں کرتے ہو نا۔ چودھری صاحب آپ کے دروازے پہ جو آیا، جب آیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، ایسے کہتے ہو نا۔ آپ کے دروازے پہ جو آ جاتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ تو جب اللہ سے مانگنا ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں کرنی ہے، اور اللہ کی تعریفوں کے سب سے کمال کے کلمات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پنجابی میں بھی کر لیا کرو، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو رازق ہے، اللہ تو عزت دینے والا ہے، اللہ تو رزق دینے والا ہے، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی دروازہ نہیں، اللہ کس کے پاس جاؤں، اللہ مجھے رزق چاہیے، تو رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ مجھے شفا چاہیے، اللہ تو شفا دینے والا ہے، اللہ مجھے عزت دے، تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ تو میرا رب نہیں ہے، تو میرا خالق نہیں ہے، تو میرا مالک نہیں ہے۔ اللہ ساری دنیا کی مائیں مل کر بھی تیری محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے، میں گناہ بھی کرتا ہوں تو پھر بھی مجھے عزت دے رہا ہے۔ اللہ میں تیری حدوں کو توڑتا ہوں
تو نے کبھی میری روزی کو بند نہیں کیا۔ اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا الہ ہے، اللہ تو میرا خالق ہے، اللہ تو میرا مالک ہے، اللہ تو میرا رازق ہے۔ اللہ جب مصیبت آ جائے اللہ تو مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اللہ جب پریشانی آ جائے تو پریشانیاں دور کرتا ہے، اللہ تو اولادیں دینے والا ہے، دینے پہ آ جائے اپنے دشمنوں کو دے دے، نہ دینے پہ آئے اپنے نبیوں کو نہ دے، تجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا خالق ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں کیا کرو، سب سے پہلے اللہ کی تعریفات والے کلمات، پھر اس کے بعد اپنی دعا میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ درود کے منکر ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جمعے کا دن آپ سارے لوگ تشریف لائے، یہ جمعے کا دن دنوں کا سردار دن، جمعے کا دن عید الاضحیٰ سے افضل دن، عید الفطر سے افضل دن، اس دن جیسا اللہ نے کوئی اور دن نہیں بنایا۔ شاید کہ یہ دن اللہ نے ہمیں اس لیے تحفہ دیا کہ یہ دن میرے نبی کے امتیوں، جمعے کا دن میں نے اس لیے تمہیں عطا کیا کہ اس دن میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا کرو۔ یہ جمعے کا دن درود کا دن ہے، جمعے کا دن نبی کریم کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا دن ہے۔ اور جب دعا کرو تو اللہ کی تعریف کے بعد نبی کریم کی ذات پہ درود پڑھا کرو۔ ایک حدیث آتی ہے نا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول جب سے آپ سے نا میں نے درود پاک کی فضیلت سنی ہے، میرا دل کرتا ہے ہر وقت آپ پہ درود پڑھتا رہوں۔ اچھا آپ بتائیں میں آپ پہ کتنا درود پڑھا کروں؟ اللہ کے رسول میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں نا، اپنی دعا کے 4 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ آپ کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے نا اپنے لیے مانگتا ہوں، اپنی ضرورتیں اللہ کو سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ، اے میرے پیارے صحابی اگر درود اور زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول میں دعا کے 4 حصے، 2 حصے آپ پہ درود پڑھوں گا اور 2 حصے اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ، اگر درود اور زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول اگر دعا کے 3 حصے آپ پہ درود پڑھوں، 1 حصہ کچھ اپنے لیے بھی مانگ لوں، آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ، اگر اور زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول اگر ساری دعا میں ہاتھ اٹھاؤں جب تک مانگوں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں اور کچھ نہ مانگوں، آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تیری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا، اللہ پھر تو تجھے بن مانگے عطا کرے گا، اللہ تیری مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا اگر اپنی ساری دعا میں مجھ پہ درود پڑے گا، اللہ بن مانگے تجھے عطا کر دے گا۔ تو اپنی دعا میں نبی کریم کی ذات پہ درود پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ درود پاک سے محبت کیا کرے۔ جو بندہ درود پاک سے محبت کرتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا میں بلندی عطا کرتا ہے۔ جو درود پاک سے محبت کرتا ہے نا، اللہ اس کی آواز میں روب پیدا کر دیتا ہے۔ جو درود پاک سے محبت کرتا ہے نا، درود پاک سے محبت کرنے والا مجھے دنیا میں ناکام کبھی نظر نہیں آیا۔ درود پاک سے محبت کرنے والا مجھے عزتوں کی سیڑھیوں پہ چڑھتا نظر آیا۔ درود پاک سے محبت کرنے والا مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے، اللہ کی قسم میرا رب مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ درود پاک سے محبت کرنے والا اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا، ہر وقت اپنی زبان سے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ درود پاک ہماری روح ہے، درود پاک ہماری جان ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں لوگوں
اپنی دعا میں صبح سے شام تک اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں رو رو کر دعا مانگ لو. اپنی دعا میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی کی ذات پہ درود نہیں پڑھو گے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. درود اپنی دعا میں کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک, اللہم صلی علی محمد. پھر یہ جو ہمارا شکوہ ہے نا, تھک تو نہیں گئے؟ بس کر لیں. یہ ہمارا شکوہ ہے نا, اللہ ہماری سنتا نہیں. میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا, 9-10 گھنٹوں کا سفر. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو نجات کا سبب بنائے گا. اور میں مسافر ہوں, آپ کے لیے سب سے قیمتی دعا کرتا ہوں, اللہ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے. جس کو عافیت مل گئی پھر دنیا اس کا نقصان نہیں کر سکتی. جس کو عافیت سے کمال دعا کوئی بھی نہیں. جب مانگا کرو اللہ سے عافیت کا سوال مانگا کرو. اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. اچھا, یہ جو ہمارا شکوہ ہے نا, اللہ ہماری سنتا نہیں, یہ ٹھیک ہے, شکوہ ٹھیک ہے. اللہ کس بندے کی دعا نہیں سنتا؟ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں اسے پتہ ہی نہیں میں کس سے مانگ رہا ہوں. غصہ نہ کرنا, آج ہماری دعاؤں کا انداز یہی ہے نا, حقہ پیتے پیتے اسی طرح ہاتھ اٹھا لیتے, سگریٹ پیتے اسی طرح ہاتھ اٹھا لیتے, پتہ ہی نہیں کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں. یہ دنیا کا جج, اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ دنیا کے آفیسر ہے, اللہ کے سامنے اس کی کوئی اہمیت ہے؟ آپ نہیں دیکھتے دنیا کے جج کے سامنے جب تم جاتے ہو, میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ کانپ رہے ہوتے ہیں, بات نہیں آتی, زبان سے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, وہ کانپ رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتی, ڈر جاتے ہیں. کتنے سارے لوگوں کو دیکھا دنیا کے آفیسر کے سامنے جاتے ہیں گردن جھک جاتی ہے, اور عرش والے کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں پتہ ہی نہیں کس سے مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسی دعا کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, میں ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو ہاتھ اٹھاتا ہے بندہ دماغ کہیں اور ہو, دل کہیں اور ہو. قبول کرتا ہوں جو دل سے نکلے. میں کون سی دعا قبول کرتا ہوں؟ جو دل سے نکلے, دل گواہی دے میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں, اور بندہ اپنے رب کے منتاں ترلے کرے, کھڑے پہ جائے, اللہ تو میرا رب ہے, مجھے اس کام کی ضرورت ہے, میں لے کے اٹھوں گا. اچھا, جس دعا سے پہلے نا آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ یہ مجھے تکلیف آن پہنچی ہے, یہ مصیبت آن پہنچی ہے, اور میں اپنے رب سے مسئلہ حل کروا کے اٹھوں گا, نبی کریم نے فرمایا پھر اللہ ایسی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے. قرضہ سر پہ چڑھ گیا, آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا لیں, اللہ تو ایسے اسباب پیدا کر دے کہ میرا قرضہ اتر جائے. اللہ میرے پاس اولاد نہیں, تو دے گا, تجھ سے لے کے اٹھوں گا. تو کیا خیال ہے, بچہ باپ کے جب ضد میں آ جائے, باپ غریب ہے, بچہ ضد کر دے ابا مجھے موٹر سائیکل لے کے دے, وہ بیچارہ جس کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہوتی وہ بھی قرضہ کسی سے لے کے موٹر سائیکل لے کے نہیں دیتا. اور اپنے رب سے جب مانگو ضد میں آ جایا کرو, کھیڑے پڑ جایا کرو, اللہ تو دے گا, تجھ سے لوں گا, تو میرا رب نہیں ہے, اللہ تو میرا خالق نہیں ہے, اللہ تو میرا مالک نہیں ہے, اللہ تو مجھے دے گا, میں لے کے اٹھوں گا. جس دعا سے پہلے آپ کا یہ ذہن بن گیا اور دعا کے بعد دلی سکون مل گیا, گویا آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا. اس طرح کی دعا اللہ سے مانگا کرو, اور نبی کی دعا یاد کرو نا,
بدر والی دعا، جب بدر کا میدان تھا، چند صحابہ تھے نا، سامنے کافروں کی اتنی بڑی طاقت تھی، نبی پریشان نہیں ہوئے، نبی نے نا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ جب اس طرح کا مسئلہ آ جائے نا، یہ عمل کیا کریں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کریں۔ اور نبی نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے، جو چادر مبارک کاندھوں پہ تھی نا وہ زمین پہ گر پڑی۔ ابو بکر صدیق کو ترس آ گیا رضی اللہ عنہ، ابو بکر دوڑ کر آئے، زمین سے چادر کو اٹھایا، نبی کے کندھوں پہ رکھ دیا، کہا محبوب بس کریں، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا یا نہ کیا؟ فرشتے مدد کے لیے آ گئے یا نہ آئے؟ اس طرح کی دعا کیا کریں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا، ساتھ بیٹھے بندے کو ترس آ جائے۔ تو جب بندے کو ترس آئے گا، وہ تو رب ہے، وہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبت اور ترس کرتا ہے، بندوں سے وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ جب ایک بندے کو بندے پہ ترس آ جائے تو کیا اس اللہ کو ترس نہ آئے گا؟ آخری بات کرتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ، سب کہیں رضی اللہ عنہ، ان کی نا بصرہ کے اندر ایک زمین تھی، تو وہ زمین قحط سالی کا شکار ہوگی، پکی فصل تباہ ہوگی، قحط سالی کا شکار ہوگی۔ آپ سب زمیندار ہیں، جب اس طرح کی پریشانی آئے، جب پہلے دن آپ کو پتہ چلا کہ پانی آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، تو کتنا فکر مند ہوئے آپ، نیند اڑ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، پورے سال کی روزی تباہ ہونے والی ہے اور آنکھوں کے سامنے ختم ہونے والی ہے۔ اس سے بڑی زمیندار کے لیے اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ جب ایک تاجر کو پتہ چلے میرے کارخانے میں آگ لگی ہے، سارا مال تباہ ہو گیا، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ، بصرہ میں زمین تھی اور زمین قحط سالی کا شکار ہوگی۔ زمین کا نگران آ کر نا پیارے انس کو کہتا ہے، اے انس، آپ کی زمین تباہ ہو گئی، قحط سالی کا شکار ہو گئی، فصل ختم ہو گئی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں نا اپنی زمین پہ آئے، وضو کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور آنکھوں سے آنسو ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ آسمان کے رب کی طرف اور آنکھوں سے آنسو ہیں۔ کہا اللہ تو مجھے روزی دینے والا، اللہ تو میرے کام کو چلانے والا، اللہ میری زمین تباہ ہو چکی، اللہ میری زمین قحط کا شکار ہو چکی، اللہ تو اپنے فضل اور رحمت کی بارش برسا۔ ابھی تک سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ ہر طرف سے بادل ہی بادل آ گئے اور دھواں دار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اور یاد رکھیے، جہاں جہاں تک سیدنا انس کی زمین تھی نا، ان کی زمین تک وہ بارش برستی رہی، زمین سے باہر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ جہاں جہاں تک سیدنا انس کی زمین تھی، زوردار بارش برسی اور زمین سیراب ہو گئی۔ جب اللہ سے اس طرح مانگا جائے نا کہ میں لوں گا، میرا رب ہے، میں ضرور، میرا رب مجھے دے گا۔ سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب دعا کے لیے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں نا، میرے ذہن میں یہ شکوہ کبھی نہیں آیا، یہ وسوسہ میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے نا، پتہ نہیں یہ میری دعا قبول ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی، یہی ہے نا، پتہ نہیں مجھے شفا ملے یا نہ ملے، میرے بیٹے کو صحت ملے یا نہ ملے، میرے بیٹے کو نوکری ملے یا نہ ملے، یہ وسوسہ آ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر اچھا میں بھی تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا،
تو شک پہ دعا کرتا ہے؟ تم میرے بارے میں شکوہ کر رہے، میرے بارے میں وسوسے میں پڑا ہے، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، یقین کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا، میں زندگی کا رخ بدل دوں گا۔ ڈاکٹروں نے تجھے مایوس کیا، ڈاکٹروں نے کہا یہ مریض اب بچے گا نہیں، گھر میں لے جاؤ، اس کی خدمت کرو۔ رب کہتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا، میں تجھے مایوس نہیں کروں گا۔ تیری فصل تباہ ہو گئی، کیا ہوا؟ مایوس ہو گیا؟ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے رب کے اوپر مکمل یقین ہے کہ جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ کی رحمت میرے ساتھ کھڑی ہے، جو مانگوں گا مل جائے گا، جو مانگوں گا مل جائے گا۔ جب بھی دعا کریں آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ جو مانگنے لگا ہوں وہ دے گا، ضرور دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے۔ اور لوگوں پہ آپ کو بڑا بھروسہ ہے نا، فلاں کے پاس جا رہا ہوں میرا کام ہو جائے گا، کہ ابھی اللہ کے بارے میں بھی یہ بھروسہ کرو نا۔ یہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ مانگنے لگا ہوں، لے کے اٹھوں گا، وہ دے گا، اور وہ ضرور دیتا ہے۔ تو جب اذان ہو جائے، درمیان کا یہ جو وقفہ ہے نا، نماز اور اذان کے درمیان کا وقفہ، اس وقفے میں آ کے آپ باتیں نہ کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں نا ہم سب، افطاری کے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے مانگا کرے، روزے دار کی دعا کو اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ مسافر، میں سفر میں ہوں نا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ آپ سب بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سفر کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کرو، مسافر کی دعا کو اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ جو بیمار ہو جائے نا، جب اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر میں جاؤ، جا کے اس کو پریشان نہ کیا کرو کہ میرے پرانوں میں یہ بیماری سی ہو تے نہیں بچا، میرے پنڈ دے بندے نو یہ بیماری سی ہو تے بچے ہی نہیں، وہ بیچارہ جڑے 2 دن انہیں کڈنے نے وہ بھی نہیں کڈدا۔ بیمار کے پاس جب جاؤ نا، تسلی دیا کرو، او بھائی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بیماری آ گئی وہ ضرور شفا دے گا، تسلی دیا کرو، دیں گے نا انشاءاللہ۔ جب کسی بیمار کے پاس جائیں تو اس کو کیا دینی ہے؟ تسلی دینی ہے، کوئی بات نہیں، پریشانی ہونا، یہ چھوٹی سی معمولی بیماری ہے، کینسر ہو گیا تو کیا ہوا؟ اگر کینسر ہے نا تو اس کے بعد شفا بھی ہے نا۔ کتنے سارے ایسے کینسر کے مریضوں کو دیکھا کہ اللہ نے ان کو بھی ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، کیا ہوا؟ اور کہا جو بیمار کے پاس جاتا ہے اور بیمار سے دعا کرواتا ہے، اللہ بیمار کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اسی طرح رات کو جب سونے لگو نا، وضو کر لیا کرو۔ وضو کر کے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو وضو کر کے سوتا ہے نا، رات کو اچانک بیدار ہو جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے رات کو اچانک، اس وقت جو مانگے، دنیا میں ایسی خیر کوئی نہیں، دنیا میں کوئی ایسی خیر نہیں کہ اس وقت بندہ اللہ سے مانگے اللہ نہ دے۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، وضو کر کے جو بندہ سو جاتا ہے نا، رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو اس وقت اپنے دل کی بات اللہ سے کر لیا کرو، اور جو چاہیے اللہ سے مانگ لیا کرو۔ کتنی پیاری اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ دنیا میں کوئی ایسی خیر نہیں، کوئی ایسی بھلائی نہیں کہ اس وقت بندے نے اللہ سے مانگی ہو اور اللہ اپنے بندے کو نہ دے۔ مانگیں گے نا، جب بارش برس رہی ہو
اس وقت بھی دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے وقت بندہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے نا، اللہ اپنے بندے کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا یہ خلاصہ کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، اللہ کو اس بندے سے بڑی محبت ہے، بلکہ اللہ اس بندے پہ سخت غصہ کرتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ آج بندہ بندے سے مانگے نا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر وہ کہتا ہے میرے تو علاوہ تینوں اور بندہ نظر نہیں آتا، میرے تو علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کو اس بندے پہ غصہ آتا ہے جو لوگوں سے مانگتا ہے اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ کو اس بندے سے بڑی محبت ہے جو بار بار اللہ سے مانگتا ہے اور کثرت سے مانگتا ہے، صبح و شام مانگتا ہے، پتہ نہیں کب اس کی رحمت موج میں آئے اور اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے در کا فقیر بنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو دعا کا موضوع ہم نے سنا، اللہ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔